بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 16 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اغراض امر۔ سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وقد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلي الى معان آخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الاحوال كالدعاء نحو رب اوزعني ان اشكر نعمتك، والالتماس كقولك لمن يساويك اعطني الكتاب، والتمني نحو الا ايها الليل الطويل الانجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل، والارشاد نحو اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم، والتعجيز نحو يا لبكر انشر لي كليبا يا لبكر اين الفرار، والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدا، والإباحة نحو كلوا واشربوا، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله، والتخيير نحو خذ هذا أو ذاك، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور کبھی کبھار امر کے صیغے اپنے اصلی معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جن کو سیاق کلام اور قرائن احوال سے سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، جیسے دعا کے لیے استعمال ہونا، مثلا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ نمبر 2، التماس کے لیے، جیسے تمہارا اپنے برابر والے آدمی سے کہنا اعطنی الکتاب، مجھے کتاب دے۔ نمبر 3، تمنی کے معنی میں، جیسے الا ایھا اللیل، اے ہجر کی شب دراز تو صبح بن کر روشن ہو جا، یعنی اے کاش تیری درازی ختم ہو جائے، لیکن افسوس اے رات صبح بھی تجھ سے افضل نہیں ہے۔ نمبر 4، بھلائی اور رہنمائی کے لیے، جیسے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، جب تم لین دین کا معاملہ کرو کسی متعین وقت تک تو تم اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے لکھ دے۔ نمبر 5، دھمکانے کے لیے، جیسے اعملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو۔ نمبر 6، تعجیز، عاجز کرنے کے معنی میں، جیسے یا لبکر انشروا لی کلیبا، کہ اے بنو بکر تم میرے لیے کلیب کو زندہ کرو، اے بنو بکر اب کہاں کہاں بھاگنا ہے۔ نمبر 7، توہین کے لیے، جیسے کونوا حجارۃ او حدیدا، پتھر یا لوہا بن جاؤ۔ نمبر 8، اباحت کے لیے، جیسے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ نمبر 9، احسان جتلانے کے لیے، جیسے کلو مما رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی روزی میں سے کھاؤ۔ نمبر 10، اختیار دینے کے لیے، جیسے خذ ھذا او ذاک، اسے لے لو یا اسے۔ نمبر 11، برابری اور مساوات کے لیے، جیسے اصبروا او لا تصبروا، خواہ صبر کرو یا نہ کرو۔ نمبر 12، تعظیم کے لیے، جیسے ادخلوها بسلام آمنین، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب تفصیل دیکھیے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے امر کا حقیقی معنی پڑھا تھا کہ امر کا حقیقی معنی ہے طلب الفعل علی وجہ الاستیلاء، کہ طلب فعل استیلاء کے طریقے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، یہ امر کا حقیقی معنی ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ امر کا صیغہ اپنے حقیقی معنی سے نکل جاتا ہے دوسرے معنی کی طرف۔ ان کا پتہ سیاق کلام اور قرائن احوال سے چلتا ہے، یعنی کلام کا چلاؤ بتاتا ہے کہ یہاں پر امر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، یا کوئی حال قرینہ بتاتا ہے۔ اب قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب کی طرف اشارہ کرے، جس سے مطلوب کا پتہ چل جائے، اور قرینہ کبھی لفظیہ بھی ہو سکتا ہے، حالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا معنی یہاں مراد ہے، کبھی لفظ سے تو معلوم نہیں ہوتا لیکن حالت سے پتہ چل جاتا ہے
کہ اس کا حال بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ والا معنی مراد ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ کا ایک ساتھی ہے، وہ کمرے میں آیا اور آپ نے کہا کہ شیر آ گیا۔ اب یہاں لفظوں سے تو پتہ نہیں چل رہا، آپ اگر کسی کے سامنے کہیں کہ شیر آ گیا تو وہ اسے جنگلی درندہ ہی مراد لیں گے، لیکن اس وقت حالت بتا رہی ہے، اس سے بہادر انسان مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آیا کون ہے؟ اس وقت شیر آیا ہے یا آپ کا ساتھی آیا ہے؟ تو ساتھی کا آنا یہ حالت بتلا رہی ہے کہ یہاں شیر سے بہادر انسان مراد ہے۔ تو یہ قرینہ ہے، اس قرینے نے آپ کو بتلا دیا کہ لفظ شیر بہادر آدمی کے معنی میں ہے۔ اور کبھی کبھار قرینہ لفظیہ بھی ہوتا ہے، لفظ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ میں نے آج ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، تو اب آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس شیر سے بہادر انسان مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تیر چلانے کو جو لفظ آیا ہے، اس لفظ نے بتایا کہ تیر جنگلی درندہ تو نہیں چلا سکتا بلکہ انسان چلاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیر سے بہادر آدمی مراد ہے۔ تو آج کے لیکچر میں، آج کی عبارت میں ان معنی کو بیان کیا گیا ہے جن میں امر اپنے معنی اصلی کو چھوڑ کر دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب امر اپنے دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ امر نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اب اغفر یہ تو صیغہ امر کا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو امر نہیں کہتا بلکہ دعا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ قرینہ حالیہ وغیرہ اس سے پتہ لگ گیا ہے، یعنی انسان کی حالت عاجزی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عاجزی سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ حالت اس کی بتلا رہی ہے کہ عاجزی کے طریقے پر طلب فعل ہے، اصطلاح کے طریقے پر نہیں ہے۔ اور انہی معنی میں سے ایک معنی دعا ہے، جیسے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ آیت کریمہ میں اعوذی جو ہے وہ صیغہ امر ہے، مگر اس سے امر کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ دعا کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور ایک نبی کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے مقابل بڑا نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا طلب فعل تو ہے مگر علی وجہ الاصطلاح نہیں۔ آیت کریمہ میں نعمتوں کے شکر کی توفیق مانگی گئی ہے۔ اور کبھی امر کا صیغہ التماس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسے شخص سے کسی بات کی درخواست کرنا جو درجے اور مرتبے میں برابر ہو، جیسے اعطنی الکتاب۔ اب اس مثال میں اعطی امر ہے، التماس کے معنی میں ہے۔ حقیقتاً امر کے معنی پر محمول اس لیے نہیں کر سکتے کہ اعطنی کا مخاطب متکلم کا ہم عمر ہے، اور جب کوئی شخص اپنے ہم عمر سے کوئی کام طلب کرے تو اسے التماس کہتے ہیں۔ اور کبھی امر کے صیغے تمنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کی امید اور آرزو کے لیے امر کا استعمال کرنا، جیسے اس شعر میں الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی۔ اس شعر میں سمجھنے والی بات جو ہے وہ ہے لفظ انجلی، کہ شاعر شب فراق کی درازی یعنی رات کی درازی سے پریشان ہو کر بے ہوشی کے عالم میں رات سے خطاب کر رہا ہے کہ اے کاش تیری درازی ختم ہو جائے، پھر ہوش میں آ کر کہتا ہے کہ اے رات صبح بھی تجھ سے بہتر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دن میں پھر اس مصیبت فراق یار سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی اپنے یار کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ واضح رہے کہ تمنی میں جس چیز کو طلب کیا جاتا ہے، اس امر مطلوب کو حاصل کرنے پر متمنی کا قادر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمنا تو جس چیز کا حصول حاصل نہ ہو اس کی بھی تمنا صحیح ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال میں
رات کو مخاطب بنا کر اس سے روشنی طلب کرنا صرف اپنے تمنا اور آرزو کا اظہار ہے، اس پر متمنی کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ اور کبھی امر کے صیغے بھلائی اور رہنمائی حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ۔ اس میں یہ حکم ہے کہ آپسی معاملات کو لکھ لینا باعث بھلائی ہے اور بہتر ہے۔ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، ورنہ بغیر کتابت اور بغیر گواہ کے ادھار لین دین کا معاملہ صحیح نہ ہوتا۔ اور کبھی امر تحدید یعنی دھمکی اور ڈانٹنے کے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ اختیار ہے یا یہ کہ جو بھی طبیعت تقاضا کرے اس کا کرنا واجب ہے، بلکہ اس میں ناراضگی کے ساتھ زجر اور توبیخ ہے، یعنی ڈانٹنا ہے۔ اور اس کا قرینہ آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور لا یخفون علینا، نہیں ہے مخفی ہم پر، یعنی اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ جو کچھ تم کرنا چاہو کر لو، لیکن پھر اس کے انجام سے خبردار رہو۔ اور کبھی امر کا صیغہ عاجز کر دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کام وہ کر سکتا ہے یا یہ کہ وہ کام اس کے بس میں ہے، ایسے شخص کی عاجزی اور مجبوری دکھانا مقصود ہوتا ہے، جیسے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، یعنی تم اتنے عاجز ہو کہ ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے ہو۔ جیسے کہ شاعر کے اس شعر میں یا لبکرو انشروا لی کلیبن یا لبکرو این این الفرارو، اس شعر میں لفظ انشرو جو ہے وہ تعجیز کا معنی دے رہا ہے، یعنی تم زندہ کر ہی نہیں سکتے۔ امر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاعر بھی جانتا ہے کہ بنو کلیب کیا اللہ کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر کسی مردے کو زندہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور کبھی امر کا صیغہ اہانت یعنی تذلیل اور تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کونوا حجارۃ او حدیدا، اس مثال میں پتھر اور لوہا بن جاؤ۔ یہ کہہ کر تذلیل مقصود ہے، حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ارشاد باری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار حقیقتاً پتھر اور لوہا بن جائیں۔ اور کبھی امر کا صیغہ اباحت یعنی کسی کام کرنے کی اجازت دینا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خواہ زبان قول سے ہو یا زبان حال سے ہو۔ مثلاً کلو وشربو، کھاؤ پیو، یعنی کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اور کبھی امتنان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی پر احسان جتلانا، جیسے کلو مما رزقکم اللہ، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ۔ آیت کریمہ میں کلو اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے، اس لیے کہ مما رزقکم اللہ کا قرینہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور احسان ہیں۔ اور کبھی امر کا صیغہ تخییر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کام میں اختیار دینا۔ تخییر اور اباحت میں فرق یہ ہے کہ اختیار میں دی ہوئی دونوں چیزوں کو اکٹھا اور سب ایک ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اباحت میں دونوں کو اکٹھا اور ایک ساتھ کرنا جائز ہے، جیسے خذ ھذا او ذاک میں صرف ایک چیز کا لینا صحیح ہے، دونوں کا ایک ساتھ لینا صحیح نہیں ہے۔ خود اپنے حقیقی معنی میں اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کلمہ او لگا ہوا ہے، اور جو تخیر کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی اختیار کے لیے آتا ہے۔ اور کبھی کبھار امر تسویہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزوں کے درمیان برابری اور مساوات ہونا، جیسے اسبرو او لا تصبرو، مطلب یہ کہ صبر اور عدم صبر دونوں برابر ہیں،
یہاں اسبرو اپنے حقیقی معنی میں اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد لا تصبرو ہے جس میں صبر نہ کرنے کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیز ہی جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس آیت میں سواء علیکم کا لفظ بھی تسویہ پر دلالت کر رہا ہے، اور کبھی اکرام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تعظیم کرنا، جیسے ادخلوہا بسلام آمنین میں سلامتی اور امن و امان کے ساتھ دخول تعظیم اور اکرام کے لیے ہے، اور آمینین اس کا قرینہ ہے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، امر کی تعریف اور اس کے صیغے بتائیں۔ نمبر 2، امر کے مجازی معنی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نمبر 3، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ان مثالوں میں سے امر کے مجازی معنی کی نشاندہی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔